الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے جو ہے اس دن کو جو ہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ منایا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے۔ مخالفین کی طرف سے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے بڑے ہی عجیب اور بڑے ہی غلیظ قسم کے پینترے چلا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر ایک جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور ان کی ذات پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ وارد نہیں ہے۔ تو اب اس مغالطے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ عوام الناس کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اندر بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے علماء اہل سنت اس کا بھرپور طریقے سے جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر بتاتے بھی ہیں کہ اس کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے، اور پھر اس لحاظ سے وہ اسحاق بن راہویہ کا قول پیش کر کے جو ہے وہ یہ بات بتا کر وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ دیکھیں اتنے بڑے محدث نے یہ بات کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو ہے وہ کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ وارد نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ ذات سے اس طرح کے پینترے بنا کر لوگوں کو جو ہے وہ دور کرنے کی اپنی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان بعض لوگوں کا اس طرح کہنا جو ہے بالکل غلط ہے، اور کئی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ بڑی فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مرکات کے اندر جو ہے وہ مرکات المفاتیح کے اندر شرح مشکات المصابیح میں باب المناقب صحابہ کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تمہید کے طور پر فرماتے ہیں کہ معاویہ فہو من العدول الفضلاء والصحابۃ الاخیار، فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عادل، فاضل اور اخیار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ عادل بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اور اخیار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے اس بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو مغالطہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی شان کے اندر کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ وارد نہیں ہے، اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا امیر معاویہ، اولاً بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ایک سے زائد احادیث طیبات جو ہے وہ مروی ہوئی ہیں، جن میں سے 3 احادیث مبارکہ یہاں پر ہم پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات اور گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث حسن ہے، اپنے صحت کے لحاظ سے، اپنے درجے کے لحاظ سے حسن حدیث ہے، کہ جس کو امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم نے اپنی جو ہے وہ فضائل صحابہ کے اندر اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور بڑی وثوق کے ساتھ یہ حدیث بیان ہم کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس حدیث کو فضائل صحابہ کے اندر اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے اندر جو ہے وہ اس روایت کو بیان کیا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے سنا جب آپ ہمیں ماہ رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلا رہے تھے۔ فرمایا کہ حلموا الی الغداء المبارکی، یعنی کہ جب آپ ہمیں رمضان المبارک میں سحری کے لیے بلا رہے تھے، ثم سمعتہ یقول، کہتے ہیں کہ ہم نے پھر یہ سنا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور فرمایا اسے عذاب سے بچا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کی جو سند کے لحاظ سے بات کی، اب فرمایا کہ اسنادہ حسن لغیرہ، کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ حسن ہے، یعنی کہ حسن درجے کی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ اپنی اس
فضائل صحابہ کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اب دوسرے مقام پہ اب یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد 28 صفحہ نمبر 383 اور حدیث نمبر 17152 نمبر پر اس حدیث کو جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اس معنی کی حدیث جو ہے، اس معنی کی حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت مسلمہ بن مخلد سے روایت کیا، اور امام طبرانی نے اپنی تصنیف میں مسند الشامیین میں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جو ہے وہ اس طرق کی، اس حسن درجے کی حدیث کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور مسند الشامیین کی جلد 1 صفحہ نمبر 190 اور حدیث نمبر 333 پر بھی اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اب جو دوسری حسن حدیث ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تاریخ کبیر کے اندر کہ حسن درجے کی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کانا معاویہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ فقال یا معاویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاویہ، ما یلینی منکا، تمہارا جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے؟ پیچھے کیونکہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے معاویہ، تمہارا کون سا حصہ جو ہے وہ میرے جسم کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، یوں کہہ لیں کہ کون سا حصہ تمہارا میرے جسم سے برکت حاصل کر رہا ہے؟ تو قال، حضرت امیر معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ بطنی، میرا پیٹ جو ہے وہ آپ کی مبارک پیٹھ کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا دیتے ہوئے، اے اللہ، ارشاد فرمایا اے اللہ اس کو حلم اور علم سے جو ہے وہ کیا کر دے، بھر دے، اللہم، اے اللہ اس کو علم و حلم املا ہو، یعنی کہ اس کو علم اور حلم سے کیا کر دے، اس کے پیٹ کو بھر دے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا ارشاد فرمائی، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 68 کے اوپر جو ہے وہ اس روایت کو جو ہے وہ نقل فرمایا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تاریخ کبیر کے اندر اس روایت کو نقل فرما کر جو ہے وہ یہ بیان فرما دیا حسن درجے کی، کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہ مغالطہ ڈالنا کہ کوئی بھی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایسی نہیں ہے کہ جو بیان کر دی، حالانکہ بے شمار احادیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تاریخ کبیر کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اب تیسری جو بات ہم یہاں پر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع میں بافادہ تحسین حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جو ہے یہ دعا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دعائیں فرمائی حضرت امیر معاویہ کے لیے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ جامع ترمذی ہے، اس جامع ترمذی میں مناقب معاویہ تبن ابی سفیان ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو جو ہے وہ ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور لوگوں کے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت عطا فرما۔ یعنی کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنایا، حضرت امیر معاویہ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر تو بذات خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا، وحدی بہی، اور لوگوں کو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت عطا فرما۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں وہ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے۔ حدیث نمبر جو ہے وہ 3882 نمبر حدیث ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس طرف اس قول کی نسبت میں ایک کلام ہے۔ اب وہ کلام یہ ہے کہ اس لیے جو ہے وہ حافظ ابن حجر جو ہے وہ حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی اگر ان کے قول کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی امام اسحاق بن راہویہ کے اس قول کو تسلیم کر لیا جائے، پھر آپ نے ان کے قول کے دیگر جو ہے وہ جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ اب یہاں پر امام اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ کی طرف جو الفاظ منسوب ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ لم یصیح فی فضل معاویہ شیء، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ وہ مغالطہ ہے کہ جو لوگوں کو ڈال کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ذات کے خلاف کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس امام اسحاق بن راہویہ نے اہل سنت کے اتنے بڑے امام محدث یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے دیکھیں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ اب بھائی اس کا مطلب اور معنی کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اصلاً کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ حدیث صحیح محدثین کے نزدیک جو ہے وہ حدیث کی ایک قسم ہے، حدیث صحیح علم حدیث کی ایک کیٹیگری ہے، حدیث صحیح علم حدیث کا ایک منہج ہے، ایک طرق ہے، اور اس کے بعد بھی حدیث کے جو ہے وہ کئی درجات آتے ہیں۔ صرف اکیلا حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی حدیث کے بہت سارے درجات آتے ہیں۔ اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو حدیث جو ہے وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، اور اوپر جو ہے وہ ہم نے 3 حسن حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ابھی ہم نے سنی ہیں۔ اگر حسن حدیثیں بھی نہ ہوں تو ضعیف حدیثیں ہو سکتی ہیں، اور ضعیف حدیث کا جو حکم ہے جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر بھی لکھا اور بھی دوسری کتب کے اندر موجود ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل کے اندر جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے، معتبر ہوتی ہے، لیکن شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ موضوع کے درجے تک نہ پہنچی ہو، یعنی وہ موضوع نہ ہو، لیکن اگر وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں ہے تو اس کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر شرعاً یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کو محدثین نے خود اپنی کتب کے اندر اس اصول کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ معنی لینا کہ اصلاً کوئی حدیث فضیلت میں ہے ہی نہیں، یہ بالکل باطل اور لغو قسم کا نظریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فتاوی رضویہ میں اس حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 478 نمبر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ عزیز و مسلم کو کہ صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے، کہ اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو اس سے نیچے جو حسن درجے کی ہے وہ تو موجود ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے، کہ اگر حسن درجے کی حدیث بھی نہ ہو، اگر ضعیف حدیث بھی اگر فضیلت کے اندر موجود ہے تو فرمایا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محدثین کے اقوال کے مطابق جو ضعیف حدیث ہے اس کو بھی فضیلت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ موضوع نہ ہو۔ اب یہاں پر اگر ضعیف حدیث بھی ہے وہ بھی اگر ہم فضائل کے اندر بیان کرتے ہیں تو فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر مانی جاتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی جو ہے وہ تصریح فرمایا کہ جو لوگ یہ کلام کرتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، فرمایا کہ یہ تو محدثین جو ہے وہ اپنی اس اصطلاح پر کلام کرتے ہیں۔ اب محدثین کا یہ کلام کرنا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، محدثین نے یہ جو کہا کہ ان کی شان میں جو ہے وہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے درجے کے لحاظ سے ایسی حدیث اس سے کم حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو موجود ہی نہ ہو سرے سے ہی۔ تو جو کہے کہ ایسی حدیث ہی کوئی نہیں ہے وہ لوگوں کو اس طرح کا مغالطہ دے کر جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب حافظ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ
اس حوالے سے مزید وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے یہ مراد ہے کہ فضائل معاویہ پر کوئی حدیث مثلا امام بخاری کی شرط پر صحیح نہیں ہے، تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اسی طرح ہے، ان کے فضائل میں بھی کوئی حدیث اس شرط پر نہیں ہے، تو کیا سارے صحابہ معاذ اللہ فضائل سے خالی ہو گئے، یا ان کی شان میں مروی حسن یا ضعیف احادیث غیر معتبر ہو گئی؟ فرماتے ہرگز نہیں۔ تو جب باقی صحابہ کا یہ معاملہ ہے تو ایسے ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ فقط یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہے، کہ یہ کوئی کہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی بخاری اور مسلم کے درجے کی صحیح حدیث نہیں ہے، تو بھئی اور بھی تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کے درجے کی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر وہاں اس درجے کی نہیں ہے تو حسن درجے کی بھی نہیں ہے، یا ضعیف درجے کی بھی نہیں ہے، یا معاذ اللہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف ایک مغالطہ دینے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں اور اگر اس شرط کا اعتبار نہ کیا جائے تو بھی یہ مضر نہیں، کیونکہ آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں وہ کہتے ہیں حسن حدیث آ رہی ہے، جو امام ترمذی کے نزدیک بھی حسن ہے، جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ امام ابن حجر حیتمی نے خود اپنی کتاب کے اندر بھی تطہیر الجنان واللسان کے صفحہ نمبر 21 پر جو ہے وہ اس کو روایت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور حدیث حسن لذات ہی، جیسا کہ یہاں ہے بالاجماع حجت ہے، بلکہ مناقب میں تو ضعیف بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے، حجت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان کا معنی یہ ہے کہ سرے سے کوئی حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آئی ہی نہیں، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی رائے قرار پائے گی، ورنہ بکثرت محدثین نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو ہے وہ احادیث کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جن میں آپ کے ہم عصر ساتھی حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کے شاگرد امام بخاری اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ 20 محدثین ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حسن درجے کی حدیثوں کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جو صرف حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کر کے عوام کو مغالطے میں ڈالنے کا جو ایک ناکام ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ اہل تشیع کی جانب سے ہے، اہل رفض کی جانب سے ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی قول ہو سکتا ہے، یہ محدثین کی جماعت کا کوئی اجماعی قول نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی قول ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے ہم عصر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار احادیثوں کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، ذکر کیا۔